السلام علیکم. یاسین سینالیسس.com کے پلیٹ فارم پر یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے. یوٹیوب چینل کا یہ حصہ ہے این آئی آن مارکیٹ. 2-3 دن سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, کوئی ایسی خاص مارکیٹ میں موومنٹ دکھائی نہیں دی, کوئی خبر دکھائی نہیں دی, لیکن 3-4 دن کی بہت ساری خبریں جمع بھی ہو گئی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. سب سے پہلے ہمارا کنڈولنس میسج ہے انڈین آرمی کے ساتھ. انڈین آرمی کے چیف مسٹر بپن راوت کل اپنی اہلیہ اور کرو ممبر کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تمام لوگ مارے گئے. اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جو کہ ہماری طرف سے ایک کنڈولنس میسج ہے. ہمیں بڑا افسوس ہے اس امر کا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ انڈین آرمی کے ساتھ ہو گیا اور ان کے چیف جو ہے وہ اب دنیا میں نہ رہے, لیکن بہرحال ہمیں اس کا افسوس ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی پچھلے ہفتے ہمارے پاس کچھ خبریں چل رہی تھی کہ جناب فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون صاحب, وہ بڑا سفر کر رہے ہیں عرب کنٹری میں. سعودی عرب بھی گئے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی گئے, اور انہوں نے بلینز آف ڈالر کے جنگی جہاز پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا ہے. کچھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جناب یو اے ای کو بلینز آف ڈالر کے جنگی جہاز دیے جائیں گے, سعودی عرب کو دیے جائیں گے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں کیا اس کے پیچھے مضمرات ہیں؟ اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہمیں کافی عرصے سے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو, سعودی عرب ہو یا ادر عرب کنٹریز ہے, اس کا ایران کے ساتھ بہت زیادہ چپکلش چلتی رہتی ہے. ایران کے ساتھ ان کے معاملات کافی گھمبیر دکھائی دیتے ہیں. اور پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی سنا کہ جناب ایران کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے حوالے سے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا جو مؤخر ہو گیا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ملاقات ہوگی اور اس میں نیوکلیئر ایکٹیویٹی یا یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوں گی کہ کیا ایران مزید نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے حوالے سے یا یورینیم کی افزائش کے حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے. اس پہ بہت ساری باتیں ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے ہی ایران کے اوپر بہت ساری ٹریڈ سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور ایران ان تمام باتوں کو مانتا نہیں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف, سعودی عرب کے خلاف, یو اے ای کے خلاف ایک اسٹینڈ لے کے رکھیں گے, کیونکہ جو بھی پرابلمس ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کا جو سلسلہ ہے وہ مؤخر کیا جائے, ختم کیا جائے, لیکن ایران ان باتوں پر راضی دکھائی نہیں دیتا. لیکن اسی کے پیرالل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی جانب سے بلینز آف ڈالر کے جنگی جہاز دیے جا رہے ہیں. تو یہ کس لیے؟ تو یہ بیسیکلی ایک پریشر ٹیکٹکس دکھائی دے رہی ہے جو کہ ایران کے اوپر اسٹینڈ کی جا رہی ہے کہ جناب ایران اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے, جو کہ پچھلے 5-6 سالوں سے 2015 سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کی وائلیشن ایران کرتا چلا آ رہا ہے. تو ان بیسس پہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس دکھائی دے رہی ہے, جن بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ عرب کنٹریز میں کوئی پریشر ٹیکٹکس استعمال ہوتی ہے, ایران اور سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر, ابو دھابی, یہ تمام جو عرب کنٹریز ہیں, یہاں پر جو مسائل آتے ہیں, یا اسرائیل کے اوپر ایران جو ہے وہ کافی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں, اس میں پریشس میٹل یعنی گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے. تو اٹ مائٹ پاسبل, جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا, لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا, سوائے اس نے پچھلے مہینے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب اس نے بانڈ پرچیز کی جو ٹیپرنگ ہے, یعنی فیڈرل ریزرو بینک جو بانڈ پرچیز کرتا ہے حکومت سے یا اوپن مارکیٹ سے, اس کو 120 بلین سے 105 بلین لایا جائے گا, اور مزید تیزی سے اس کو 20 بلین ڈالر کی ریڈکشن کی جائے گی, تاکہ جو انفلیشن امریکہ کی اکانومی میں پرسسٹ کرتا ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایران کی اور یہ نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور گولڈ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, تو گولڈ کی قیمتوں میں تیزی کے امکانات روشن دکھائی دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ فرانس اور یو اے ای اور کنگڈم آف سعودی عرب کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے. ان بیسس پہ گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی پچھلے ایک ہفتے سے, جیسے پچھلے ہفتے میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب یہ اومیکرون کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, اور آپ کو میں نے اس کی ٹائم لائن ڈیفائن کی تھی. جس ٹائم لائن پہ اومیکرون جب سامنے آیا, اس وقت امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے اور بلیک فرائیڈے کے حوالے سے ہیوج شاپنگ فیسٹیول چل رہا تھا, بالکل ویسی جیسے 11/11 ہوا پچھلے مہینے, اور اس میں یہ شاپنگ فیسٹیول ہوتا ہے. اچھا, اب ان 2 دنوں میں امریکہ اور پوری دنیا پر بلکہ پورے یورپ میں چھٹی تھی, سیلیبریشن ہو رہا تھا. تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے میں ٹرکی کو کاٹ کے لوگ کھا رہے تھے اور جو گفٹ تحفے تحائف دیتے ہیں. ان بیسس پہ پورا یورپ اور امریکہ بند تھا. اس پہ ایک خبر آئی کہ جناب اومیکرون
ओमिक्रॉन आ रहा है और जनाब उसकी वजह से लॉकडाउन शट डाउन हो जाएगा और पूरी दुनिया को फिर दोबारा वैसे ही बैक इन 2020 मार्च में जिस तरीके से बंद किया गया था वैसे ही पूरी दुनिया को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसी टाइमलाइन के तहत मैंने आपसे ये कहा था ओमिक्रॉन के बेसिस पे जो मार्केटें गिरी हैं, एस&पी, डाउ जोन्स, नेस्डैक या गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल की मार्केटें जो $62 हो गई, तकरीबन $22-23 मार्केट गिर गई थी। मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि ये ओमिक्रॉन का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सिलसिला है इट्स अ ओल्ड स्टोरी है, इसके बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा। और मार्केटों के असल गिरने की वजह वॉल्यूम का थिननेस है। मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन कर गया था बिकॉज ऑफ थैंक्सगिविंग डे एंड ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग फेस्टिवल। वेरी नेक्स्ट डे जब मार्केटें सारी खुली, हमारे पास खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब ओमिक्रॉन से एक बंदा भी नहीं मरा, ओमिक्रॉन का जो वायरस है इससे 8-10 लोग पूरी दुनिया में इफेक्ट हुए और वो रिकवर कर गए। और अब ये खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो पाकिस्तान में आ गया है और जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ओमिक्रॉन हो, ABCD हो, अल्फा बीटा गामा हो, ये सारे कोरोना वायरस के पार्ट्स हैं और इन कोरोना वायरस की जो वेरिएंट्स हैं, जब वेरिएंट्स मजीद वेरिएशन में जाता है तो वो अपनी पावर को रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है और इन बेसिस पे मार्केट में कोई नेगेटिविटी का पहलू नहीं आएगा। मार्केटें जो गिरी थी वो हॉलिडे मूड की वजह से गिरी थी और आज भी हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब ओमिक्रॉन वायरस से कुछ भी नहीं होगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे हमने ये देखा कि फ्राइडे को जो एस&पी, डाउ जोन्स, नेस्डैक डाउन साइड पे थे, एस&पी 200 पॉइंट्स प्लस हो गई वेरी नेक्स्ट 2 डेज में। तो ये सारी पॉइंट्स और ये सारा जो एक टाइमलाइन मैं आप लोगों से डिफाइन करता रहता हूं कि जनाब एस&पी की ये आपका FOMC की रिपोर्ट आने वाली है, अमेरिका में हॉलिडे मूड आ रहा है, अमेरिका में अभी क्रिसमस हॉलिडे आ रहा है, फिर न्यू ईयर हॉलिडे आएगा। तो ये सारे आप जो माहौल है, जो हॉलिडे मूड्स होते हैं, इसको आप जरूर जहन में रखा करें। इन्हीं बेसिस पे मार्केट्स में जो फ्लक्चुएशन आती है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मार्केट इनको रिएक्ट करती है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हो या FOMC के मिनट्स हो या ब्राजील का आज सुबह जो रिजल्ट आया है। इन तमाम हालात को आप जहन में रखें और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। और यही हुआ कि ओमिक्रॉन खत्म है, कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाजारों में नहीं आ रहा है। अगर आना होता तो स्टॉक्स रिकवर ना होते बल्कि वो और स्लम्प हो जाते, नीचे हो जाते, डाउन हो जाते, मार्केट कोलैप्स कर जाती। अच्छा, इसी तरीके से हमने ये देखा कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $62 तक चली गई, यानी $87 पिछले महीने का हाई था और वहां से तकरीबन $25-24 मार्केट गिर गई इसी खबर पे कि जनाब ओमिक्रॉन आ रहा है और जनाब पूरी दुनिया को लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू में लगा दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पूरी दुनिया सीन ऑन है और मार्केटें वैसे ही चल रही हैं। और यही हुआ कि $62 से मार्केट आज $73 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस आ चुकी हैं, तकरीबन अपने लो से $11 प्लस हो गई हैं। इन बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं $87, $73 और $62, तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो बहुत ज्यादा परसिस्ट कर रहा था 87 और $85 पे, वो टूट चुका है। और अब हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशंस अवेलेबल नहीं है जिन बेसिस पे ये कहा जाए कि अमेरिका अगले हफ्ते 15 दिसंबर को अपने इंटरेस्ट रेट के हाई करने के, बढ़ाने के कोई इम्कानात जाहिर करेगा। इट्स स्ट्रेट नो। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि अमेरिका अपना शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, इस बेसिस पे स्टॉक में एक रिकवरी मजीद आ सकती है, क्योंकि हमें यह मालूम है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो वो नेगेटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए। और आज अभी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा। वो पहले ही कह चुका है कि 2023 से पहले वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ख्वाहा नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक हमारे पास ये खबर आएगी। अच्छा, आज हमारे पास जो सुबह रिपोर्ट आई ब्राजील थी, ब्राजील का 7.75 से उन्होंने 9.25 अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी 1.5 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। दैट्स टू बिग कि उन्होंने बढ़ाया। लेकिन ब्राजील एक छोटी इकोनॉमी है, इसका बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इतना इंपैक्ट पूरी दुनिया पर नहीं पड़ता, बट इट इज अ न्यूज़। इसी तरीके से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग CPI और PPI की रिपोर्ट थी चाइना की, जो कि प्लस में आई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी माइट पॉसिबल थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट रेट को रेज करे। लेकिन बहरहाल ये इंडिकेशंस हैं, उसने रेज किया नहीं है। बहरहाल आज हमारे पास अच्छी रिपोर्ट आ रही है, शाम को 6:30 बजे अमेरिका की जॉब रिपोर्ट है जो कि पॉजिटिव आ रही है। उसकी जो जॉब रेट है, क्लेम्स हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
تو بہرحال یہاں پر یہ بات پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ امریکہ میں ایک کرائسس پریویل کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیٹ از اے جاب کرنچ. وہاں پہ لیبر مارکیٹ کرنچ کریٹ ہو رہا ہے. اس مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے لوگ شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان امپلائمنٹ ریٹ ریڈیوس ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, تو یہ بہت اچھی خوشی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیبوریس مارکیٹ, جو لیبر مارکیٹ ہے, وہ ڈکلائن کر رہی ہے. امریکہ میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو ان کو تو لوگ چاہیے. تو اٹ مینس کہ یہ لیبر کرنچ ہونا بھی اکانومی کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے کہ آج جو رپورٹ آنے والی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے نمبر کم ہو رہے ہیں, جو کہ اسٹاک کے لیے پازیٹیو ہے. بہرحال اس کو ہم شام میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی گولڈ اینڈ سلور کی جو ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ 1760 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے گولڈ کا, اور یہی ہوا پچھلے دنوں. اس نے 1762 کا لو کیا اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کے سامنے ہے, تقریباً 1800 کو بھی کراس کر گئی اور اس وقت $1790 کے اوپر پر آؤنس پہ مارکیٹ چل رہی ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیول. 1760 کے نیچے مارکیٹیں نیچے آ سکتی ہیں. مارکیٹ میں ویکلی کلوزنگ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ اگر 1760 سے نیچے مارکیٹ گئی تو دیٹ ول بی ویری نیگیٹو فار گولڈ مارکیٹ, اور گولڈ کی پرائسز ڈاؤن ہو سکتی ہیں. 1760 کو آپ یاد رکھیے. اچھا, اس کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور غمزدہ خبر پچھلے ہفتے چلتی رہی. سری لنکا کے ایک مینیجر تھے جو کہ سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے, ان کے اوپر زیادتی کی گئی, ان کو مار کے جلا دیا گیا, اور بڑی گھناؤنی حرکت جو ہے وہاں کے لوگوں نے کی. دیٹس ویری کنڈیمیبل ہے, اور ہم اس کو بہت زیادہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. بہرحال ہماری طرف سے ان کے لیے بھی بہت بڑا کنڈولنس ہے, ان کی مدر کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے, اور حکومت جو سری لنکا ہے وہاں کی عوام کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا بہت غلط ہوا, اور ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے, اس میں تقریباً 150 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے, اور ان کو سخت سے سخت ترین سزائیں دینی چاہیے کہ وہ اب یہ سلسلہ آئندہ کبھی نہ کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. آج کراچی اسٹاک ایکسچینج دوبارہ 400 پوائنٹ مائنس میں ہے. پاکستان کی اکانومی سسٹین نہیں کر پا رہی ہے, پچھلے 1.5-2 مہینے سے برا حال ہے, اور پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. آج تاریخی بلندی یعنی تقریباً 178 آفیشیل مارکیٹ چل رہا ہے, اور سننے میں آتا ہے کہ ان آفیشیل 180, 182, 183 پہ بھی مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. اب یہ ان آفیشیل کیا ہے اس کا تو معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بینکنگ جو ٹرانزیکشن ہے وہ 177.80 تک مارکیٹ چل رہی ہے, یعنی 178 روپے کا $1 ہے. میں نے پہلے بھی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. پاکستانی حکومت, پاکستان کی کامرس منسٹر, پاکستان کی فائنانس منسٹری کو امپورٹ بل پہ ڈکلائن کرنا چاہیے. ہم جتنی بھی غیر ضروری اشیاء خرید رہے ہیں, پاکستانی جو خریدتے ہیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, جن کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں, ہم مر نہیں دیں گے, تو ان تمام جو غیر ضروری امپورٹس ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی غیر ضروری امپورٹس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا ہے. بہرحال حکومت انیشیٹو لے رہی ہے, حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ کوشش اس وقت تک کارآمد دکھائی نہیں دیتی جب تک ایک ہر پاکستانی ایمرجنسی طور پر جو ہے اس چیز کو نہ قبولے کہ جناب سے نو ٹو امپورٹڈ آئٹم, اور امپورٹڈ آئٹم کو ٹوٹلی بین کر دیا جائے. تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مزید اور کیا احکامات آتے ہیں. اچھا, اگلے یعنی 1 جنوری سے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں گڈ نیوز آئی ہے کہ جناب حالات کو پوری دنیا کے اکارڈنگلی لے کے چلنے کے لیے سیٹرڈے سنڈیز انہوں نے آفیشیلی کلوزنگ ڈے دے دیا ہے, اور فرائیڈے کو مارکیٹیں کھلی رہیں گی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. تو یہ اگلے مہینے یعنی 1 جنوری سے لاگو ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہوگا اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینج کر سکتے ہوں گے. اجازت دیجیے, اور جاتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں سے جو کہ یاسین's انالیسس پر ہیں, آپ یوٹیوب پر بھی ہیں, اور یوٹیوب کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, اس کو سبسکرائب کریں, کیونکہ اردو زبان میں, تاکہ تمام لوگوں کو اپنا جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں پوری دنیا کے جو کہ مارکیٹ پہ بل واسطہ یا بلا واسطہ افیکٹ کرتے ہیں, اس سے وہ آگاہی حاصل کر سکیں. تھینک یو, خدا حافظ.